آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے اور سب نے اس وقت تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر پڑھ لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی مارچ، کوئی دھرنا، کوئی چیز کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے اور اب ہم ویسے ہی لاء کے تحت پابند ہیں اپنے لاء کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہم 100% ان کا جو آرڈر ہے اس کو منوان امپلیمنٹ کریں گے. کسی کو بھی کسی صورت بھی اسلام آباد میں کسی قسم کی جو ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق جلسہ جلوس دھرنا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. سر ہائی کورٹ کی یہ بھی ڈائریکشن ہے کہ آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں جو بات چیت بھی جاری رکھے، تو کیا کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب سے میں آج شام کو کنسلٹ کر کے جس طرح وہ گائیڈ کریں گے ہم وہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر وہاں پہ بھی کوئی چیز ہے بٹ ڈیفینیٹلی اگر یہ دھرنا دیتے ہیں یا دھرنے کی کوشش کرتے ہیں آنے کے لیے تو پھر بہت ساری چیزیں مشکل ہو جائیں گی. سر اڈالہ سے کوئی پیغام ملا ہے؟ میرا تو ڈیالہ کوئی رابطہ نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا، تحریک انصاف کی حکومت تھی، جب بھی کوئی احتجاج کرنے آتا تھا وہ اجازت دیتے تھے، آپ احتجاج کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کس نے کہا نہیں اجازت دیتے؟ میرے پاس اپلیکیشن دکھائیں کہ کہاں پہ پروسیس ہوا ہے، کہاں پہ ان کے پاس اپلیکیشن آئی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے اوپر اجازت نہیں دی. آپ مجھے اتنا بتا دیں، کوئی ایک تو ڈائری نمبر دکھائیں گے نا مجھے. سر یہ بتائیں، یہ بہت اہم سوال ہے کہ چونکہ اب پلان ہو چکی ہیں ساری چیزیں اور یقینی طور پر آپ لوگ بھی روکیں گے، ایڈمنسٹریشن روکے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر کو توڑ کے آ رہے ہیں. اس ساری چیز کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو وائلیشن کر کے آ رہے ہیں اور جو دھاوا بولنے کے لیے آ رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ جب بھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کوئی احتجاج ہوتا ہے تمام رستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس بار اگر احتجاج نہیں کرتے پھر اگر دوبارہ احتجاج کی کال دی جاتی ہے پھر بھی رستوں کو بند کر دیا جاتا ہے. میں ذاتی طور الٹرنیٹیو رستہ میں نکل سکتا؟ میری بات سنیں، مجھے آپ خود بتا دیں کیا اس کے اگر میں نہ روڈ بند کریں یا نہ کریں آپ بتا دیں کیا کرنا ہے. سر جو کاروبار ہے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں یار، میں تو خود ایگری کرتا ہوں کہ نہ دکان بند ہونی چاہیے، نہ کاروبار بند ہونا چاہیے، نہ سڑک بند ہونی چاہیے، نہ موبائل سروس بند ہونی چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں لیکن بتائیں کیا رہ گیا. میرا کوشچن ذرا ہٹ کے ہے. ہاں جی سر بڑا چنار میں کل ایک واقعہ پیش آیا، لہو لہو ہو گیا سر، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بچے بھی اس میں شہید ہوئے ہیں اور دیکھیں اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ نہیں ہو سکتا. اب ایک وزیر داخلہ کی حیثیت سے میں سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں اور میں اس چیز پہ کہیں کہ خالی سٹیٹمنٹ تک بات نہیں رہنی چاہیے. فرسٹ آف آل کے پی کے میں لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری کے پی کی گورنمنٹ کی ہے. ہمیں اس ساری سچویشن کے باوجود کل کے پی کے والے آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ خود انوالو ہے اور وہ دھاوا بول رہے ہیں ہمارے پہ. اس کے باوجود کل ان کے لیے دہشت گردی کی وجہ سے ان کو پلاٹونز چاہیے تھی 15 ایف سی کو، ہمیں یہاں پہ بھی چاہیے تھی. ہم نے یہاں روک کے ان کو وہاں پہ اویلیبل کری. ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کو اسسٹ کرنا. آپ یہ ان سے پوچھیں کہ آپ کی توجہ وہاں پہ دہشت گردی ختم ہونے کے لیے ہونی چاہیے یا یہاں پہ دھاوا بولنے کے لیے ہونی چاہیے. آج وہاں پہ جنازے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ دوسری سائڈ پہ دھاوا بولنے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ ہمارا کام ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا کام اسسٹ کرنا ہے. ہماری ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کی نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد، لیکن جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے اور ہم اس میں برابر کی حصے دار سمجھتے ہیں. لیکن پہلی پرائرٹی ان کی لا اینڈ آرڈر وہاں پہ اس صوبے کی ہے ذمہ داری. تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہاں پہ جنازے اٹھے میں 40+ اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. تو معذرت کے ساتھ یہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پرائرٹیز کیا ہیں، کیا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سیاست آپ کرتے رہیں، ارے بھائی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ویسے ہی آپ سوچ لو کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مرضی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف داخلی قاصدات بن کے جا رہے ہیں. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ 2000 سے زائد لوگ ٹولیوں کی صورت میں 2-4 کر کے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں آلریڈی بیٹھ چکے ہیں. ان کے خلاف بھی کوئی آپریشن بالکل ہوگا. جو بھی لوگ یہاں 144 کی وائلیشن کریں گے، جو بھی رولز توڑیں گے، اس ہر ایک کے خلاف آپریشن ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی نے سعودیہ کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے، ویڈیو بیان میں سب نے سنا ہوگا، تو سر اس پہ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کچھ لوگ، میں کسی کو نہیں کہنا چاہتا، لیکن کچھ لوگ
کہیں پہ تو اپنی سیاست کے لیے آپ نے امریکہ بیچ میں لے آئے, آپ سعودی عربیہ بیچ میں لے آئے, آپ ہر چیز کو بیچ میں لے آئے, آپ نے کہیں پہ ایس سی او کانفرنس کا لحاظ نہیں رکھا, کہیں پہ اب بیلاروس کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے اس کا خیال نہیں رکھا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ خیر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, لوگ فیصلہ کریں. میرا صرف اتنا ہے کہ لوگ سوچے تو صحیح کہ یہ کیا آپ نے پہلے امریکہ کے حق میں بھی سنا ابھی پچھلے دنوں میں کہ جھنڈے بھی آ گئے, جشن بھی ہو گئے, کہ ٹرمپ آ گیا, سارا کچھ ہو گیا. اس سے پہلے امریکی سازش بھی تھی. یہ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی سال کے اندر کہ آپ اتنے زیادہ ٹرنز کیسے لے سکتے ہیں. تو خود یہ پبلک نے سوچنا ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ میرا کہنا. نقوی صاحب ایک طبقہ ہے جو تمام وسائل پر قابض ہے اور ایک طبقہ یہ چاہتا ہے کہ جی یہ تمام وسائل مجھے مل جائے, تو اس کی جنگ میں عوام جو ہے ان کی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے, ملک تباہ ہو رہا ہے, اس پہ کیا کریں؟ دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ آپ کے لیے اگر میرے لیے کسی نے بھی کوئی آواز اٹھانی ہے اس کا ایک فورم موجود ہے, اس کا کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی فورم موجود ہے, اس کے علاوہ بھی فورم موجود ہے. آپ اس کے تحت اٹھائیں. آپ ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیوں کر رہے ہیں ایسے سارا کچھ؟ سر جی آپ مجھے یہ کیوں لیا جا رہا ہے, کیا آپ کی تیاریاں نہیں ہیں یا کہ 10 دن کا وقت کس نے لیا؟ پی ٹی آئی سے موقع کرنے کے لیے 10 دن ایک دفعہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ایک دفعہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور ان کی جانب سے کافی جگہوں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیچ میں کوئی آربیٹریشن ہو رہی ہے, اور آپ نے کل کیٹیگوریکلی کہا کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں. یہ دھرنے اگر اور انہوں نے دھاوے بولنے ہیں تو میں وہ شخص ہوں گا جو کہوں گا کہ بالکل کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہونے چاہیے. اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ نارمل طریقے سے کرنے والے, جائز طریقے سے بات کرے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک طرف ہم کہیں دھاوا بول رہے ہیں دوسری طرف کہ ہم سے مذاکرہ کریں, کوئی صورت نہیں. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا